ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بینک سے نکال کر ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس شخص کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ دنیا کی سب سے امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام تھا پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو 90s کے دور میں نشہ آور چیزوں اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ تھا۔ پیبلو کو ڈرگ اسمگلنگ نے اس کو بہت امیر بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سی زندگیاں تباہ بھی ہوئی۔ اس کا کمایا ہوا سارا پیسہ غیر قانونی کاموں پر مبنی تھا، لیکن 1992 میں پیبلو $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین آدمی تھا۔ اگر پیبلو آج زندہ ہوتا تو اس کے $58 بلین کے برابر ہوتے اور پیبلو ایسکوبار دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو ڈرگ صرف پیبلو کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا، اور پوری دنیا کا 80% ڈرگ لینے والا انسان پیبلو کی ڈرگ کا ہی انتظار کرتا تھا۔ اس پاورفل نیٹ ورک کا خطرناک سپلائی کو بہامس کے ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا، اور وہ آئی لینڈ تھا پیبلو کا ہیڈ کوارٹر۔ اس آئی لینڈ پہ ایک پورا ایئرپورٹ بنا ہوا تھا جہاں نشہ آور چیزوں سے بھرے ہوائی جہاز فیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے تھے، اور اسی دوران ان میں نشہ آور چیزوں کو نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ ہفتے یا مہینے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بھیجا جاتا تھا، جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین ہوتا تھا، اور اس وقت امریکہ میں صرف ایک کوکین کی قیمت $70,000 kg تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں پیبلو ایسکوبار $378 بلین کے کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا، اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا کہ جو کوکین پیبلو ایسکوبار $70,000 فی kg کو بیچتا ہے وہ پیبلو کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹ میں دولت کے لالچ کو بھر کر ان پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کے $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی پیبلو کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے تھے۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی، اور پیبلو ایسکوبار کا 1980s میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا، مطلب کہ میک ڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارا پیسہ پیبلو ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربڑ بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے صرف ربڑ بینڈ، یعنی مہینے کے $3,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربڑ بینڈ۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربڑ بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ پیسے پیبلو بینک میں تو رکھ نہیں سکتا تھا، تو ان پیسوں کے اسٹوریج کے لیے آئرلینڈ میں بہت بڑے بڑے گوڈاؤن رکھے تھے، جن میں ڈرمز کے اندر یہ کیش اسٹور کیا جاتا تھا۔ اسٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ کیش یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیبلو روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا، تو پیسوں کا وزن کرنے کے لیے انہیں ترازو میں تولا جاتا تھا اور وزن کر کے اس کی گڈیاں بنائی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ پیبلو نے پولیس سے بچنے کے لیے میچی لائن کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت رہنے لگا۔ اس وقت پیبلو کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس کے لیے گرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بینک سے $2 بلین کیش نکال کر اس کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے میڈیا انٹرویو میں بتائی تھی۔ لیکن جس طرح ایسی زندگی کا اختتام بھی خطرناک ہی ہوتا ہے۔ 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے ہیں۔ تو یاد رہے کہ کبھی بھی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمانے چاہیے۔